نے فرمایا کسی نو نسلی بے نسلی ویکھنا ہوئے کہ یہ نسلی بندہ ہے یا بے نسلی بندہ ہے تو آپ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں تسی کچھ نہ کرو، بس انہوں عزت دیو، بس صرف عزت دیو۔ جب تسی انہوں عزت دیو گے تو انہوں آپ ہی پتہ چل جانا ہے کہ اے نسلی بندہ ہے بے نسلی بندہ ہے۔ اگر نسلی ہوئے گا تو تہاڈا ادب بھی کرے گا اور عزت دا پاس بھی رکھے گا، بے نسلی بندہ ہوئے گا وہ تہاڈی قدر نہیں کرنا۔ تو لہذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالی 17 جون سن 2025 اسی سارے آستانہ عالیہ دربار عالیہ گھر پکشیف حاضرہ انشاءاللہ تعالی۔ آج دی خصوصی گل بڑی خوبصورت بات، بہت ہی پیاری بات ہے، سنیں اور سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں نسلی بے نسلی کی بات ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ بات ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اگر ویڈیو پوری دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اگر بیچ میں درمیان میں چھوڑ دی تو پھر بات کا مزہ خراب ہوگا۔ سیانے کہتے ہیں کہ بیٹھے تھے اپنے سنگیاں دے نال تو گلاں باتاں چلیاں تو ایک سنگی نے گل سنائی بڑی زبردست تو انہوں شیئر کر دیاں اور تاکہ گل جیڑی ہے نا سمجھ آئے۔ ایک لڑکا تھا، اس نے ایک لڑکی کو برقرار لیا اپنی محبت دے اندر، بیکار محبت، ٹھیک ہے نا جی، دنیا دی اے فریبی محبت، یہ اندر انہیں اب ایک لڑکی نو ورگلا لیا۔ جدو لڑکی دے فریب آ گئی، محبت دے فریب آ گئی، انہیں کہا بھی اپا راتوں رات جیڑا نا نکلیے ادھروں بھجیے، یعنی گھروں بھجیے، یعنی اس نے لڑکی کو کہا کہ رات کو بھاگتے ہیں تو اپنا گھر کا سامان وغیرہ کچھ لے لے۔ بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگتی ہیں نا، اپنے ماں باپ کے گھر سے، تو وہ کہتی ہے کہ ہم تو کچھ بھی لے کے نہیں گئے گھر سے، ہم تو خالی گئے۔ ارے بھائی کیا سامان کی ویلیو ہے؟ کیا ماں باپ کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں؟ یعنی مقصد کہ جو تم ماں باپ کی عزت ہی لے گئی ہو، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھی ہم تو کچھ بھی لے کے نہیں گئے، یہ معاشرے کے اندر یہ جو چیز ہے یہ بھی فضول ہے۔ تو لہٰذا تو یہاں پہ نسلی بے نسلی کی بات میں عرض کروں گا، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ لڑکے نے محبت میں اپنی اس لڑکی کو برقرار لیا، رات کو وہ بھگا کر لے گیا۔ رات کو 12 بجے تمام گھر والے سو گئے اور لڑکی اس کے عشق میں، اس کے محبت میں، فریبی میں آ کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ جب گھر سے وہ بھاگ گئے نا، ٹھیک ہے نا، رات کو تو بھاگ کے وہ رستے پہ سڑک پہ تھک گئے۔ جب تھک گئے تو اس نے کہا بھی سواری لیں ہم، سواری، تبھی جس کے ساتھ ہم اگلا سفر طے کریں، ایسا نہ ہو کہ پیچھے والے آ جائیں۔ تو لہٰذا اس دور کے اندر گھوڑے استنبول اے جگہ ہوتی تھی، تو وہ جناب اس جگہ پہ گئے جہاں پہ گھوڑوں کا مالک تھا، تو اس سے کہا بھی ہمیں کچھ، وہ لڑکا کہنے لگا کہ ایسا گھوڑا دے جو اتنا تیز دوڑے کہ جو ہے نا کہ 100 میل سے پہلے وہ رکے نا۔ تو اس نے کہا بھی نہیں میرے پاس ایسا گھوڑا نہیں ہے، کوئی 20 میل دوڑے گا، کوئی 10 میل دوڑے گا، کوئی 30 میل، ایسا نہیں ہے، صرف ایک گھوڑا ہے جو کہ 100 میل دوڑے گا اور کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت بڑی ہے۔ اس نے کہا بھی تیرے پاس یہ شورٹی ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ جو گھوڑا ہے 30 میل تک رکے گا نہیں، گھوڑ دوڑے گا۔ نے کہا بالکل، یہ سانس چڑھ جائے گا اس کا، یہ مر جائے گا، لیکن 100 میل سے پہلے رکے گا نہیں۔ اس لڑکے نے کہا بھی اس کی کیا وجہ؟ لگا اس کی وجہ یہ کہ اس گھوڑے کا جو دادا تھا نا وہ بھی 100 میل ہی دوڑتا تھا، پھر اس کے بعد وہ مر گیا لیکن اس نے 100 میل ضرور دوڑا۔ پھر اس کے بعد اس کا باپ آیا، اس نے کہا کہ جو ہے نا کہ میں اپنے دادے کی لاج رکھتے ہوئے میں اس ریت کو پورا ہونے دوں گا، 100 میل ہی دوڑوں گا۔ انہوں نے کہا بھی اس کے بھی سانس نکل گئے، جان چلی گئی، پر وہ اس نے اپنے باپ کی لاج رکھتے ہوئے 100 میل دوڑا وہ گھوڑا۔ پھر تیسرا تو گھوڑا یہ کھڑا ہوا ہے تو یہ اس باپ کا بیٹا ہے، تو اب اس کو میں نے تجربہ نہیں کیا، ان کا تجربہ کیا تھا، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا دادا، اس کا پردادا، اس کا باپ 100 میل دوڑے تھے، اور یہ بھی جان چلی جائے گی، سانس چڑھ جائے گا، پر یہ 100 میل تک ضرور دوڑے گا، اس سے پہلے نہیں رکے گا، کیونکہ یہ اپنے پردادے، اپنے دادے، اپنے باپ کی لاج رکھتے ہوئے اس ریت کو یہ 100 میل ضرور دوڑے گا۔ وہ لڑکا جو لڑکی کو بھگا کے لایا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اس لڑکی کو کہا اپا واپس چلتے۔ اس نے کہا کیا بات؟ نے کہا میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اس بات پر وہ گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وہ لڑکی والے بولے کہ تو ہماری عزت کو لے گیا تھا، سب کچھ تھا، پھر یہ کیا بات؟ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میری آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا کہ جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ گھوڑے والے نے کہا کہ بھئی اس کا پردادا، اس کا دادا اور یہ اس کا بیٹا ہے، یہ 100 میل ضرور دوڑے گا،
اپنے پردادے اپنے دادے کی لاج رکھتے ہوئے یہ مر جائے گا، سانس اس کی چڑھ جائے گی، پر یہ 100 میل ضرور دوڑے گا ان کی لاج رکھتے ہوئے۔ لگا کہ یہ ریت کو پوری ہونے دے گا، لاج رکھے گا۔ لگا میرے دل میں یہ خیال آ گیا، آج میں اس لڑکی کو بھگا کے لے جاؤں، اس کے ساتھ نکاح کر لوں۔ جب میں نے یہ کام کیا تو پھر میرے ہاں جو اولاد ہوگی وہ میری ریت کو پورا کرے گی کہ وہ بھی پھر بھاگ کے شادی کرے گی، پھر اس کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ اپنے ماں باپ کی ریت پورا کرے گی تو وہ پھر بھی بھاگے گی، پھر اس کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ اپنے ماں باپ کی ریت کو پورا کرے گی، پھر بھی بھاگے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری 7 نسلیں خراب ہو جائیں گی، جو میں بنیاد رکھوں گا ویسے ہی اگلی ساری بنیادیں چلیں گی۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے دل میں یہ خیال آ گیا، میں ہی یہ برا کام نہیں کرتا، میں آج ہی ختم کرتا ہوں۔ تو لہذا اپنی عزت، اپنے گھر کے اس لڑکی کو اپنے گھر سنبھالیں اور رکھیں تاکہ میری نسلیں خراب نہ ہوں۔ تو میرے دوستو، تمام ویورز، اے سنن والی اس گل تو کی نتیجہ کڑیا اسی کہ جناب گل ہوندی ہے نسلاں دی۔ اگر کوئی نسلی ہوندا ہے او دے دل وچ خیال آ جاندا ہے کہ میں برا کام کرن لگا تو اسی ویلے توبہ کردا ہے، او اونوں اس کام نو نہیں کردا۔ اگر کوئی بے نسلی ہوندا ہے اونوں شرم و حیا نہیں ہوندی۔ اسی واسطے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کا معیار، کسی کا ذات اور نسلی بے نسلی ویکھنا ہوندا ہے، مولا علی نے فرمایا کسی نو نسلی بے نسلی ویکھنا ہوئے کہ یہ نسلی بندہ ہے یا بے نسلی بندہ ہے، تو آپ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں تسی کچھ نہ کرو، بس انہوں عزت دیو، بس صرف عزت دیو۔ جب تسی انہوں عزت دیو گے تو انہوں آپ ہی پتہ چل جانا ہے کہ اے نسلی بندہ ہے، بے نسلی بندہ ہے۔ اگر نسلی ہوئے گا تو تہاڈا ادب بھی کرے گا اور عزت دا پاس بھی رکھے گا، بے نسلی بندہ ہوئے گا وہ تہاڈی قدر نہیں کرنا۔ تو لہذا ایک گل اس طرح اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، سانو جڑا ہے عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڈی تھی بیٹیاں دی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ساڈے خانوادے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے جناب اور جننے بھی نے جڑے برے کام کردے نے، جڑے ماں پیواں دی اور گھراں دی اور گلاں دی اور عزیز و اقارب دی جڑی عزتاں دی دھجیاں اڑاندے نے اور لڑکیاں نو بھگا کے لے کے جاندے نے، پھر نکاح کردے نے، اور پھر اے تمام چیزاں اللہ تعالیٰ اس تو سانو سارا نو محفوظ فرمائے اور آزمائشاں تو امتحان تو محفوظ فرمائے، اور نسلی بے نسلی دی سانو پہچان نصیب فرمائے، وفادار بے وفا کی سانو پہچان نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو ویڈیو چنگی لگی ہوئے تو آگے شیئر کیجئے گا اور بار بار ویکھیے گا تاکہ چنگی گلاں سانو سمجھ آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کرو پکا شیوا سے حاضرہ 17 جون سن 2025۔ آج کی خوبصورت گل انشاءاللہ مارننگ دی ہوئی، اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملاقات ہوندی ہے۔